السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب ساتھی؟ امید ہے انشاءاللہ سب خیر خیریت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آپ سب کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت ہے سورۃ الانبیاء اور آیا نمبر ہے 76 سے 86 تک۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ آیا نمبر 76، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وا اور نوح علیہ السلام کو، اذ جب، نادا اس نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا تو جواب دیا ہم نے، لہو اس کو، فنجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب کرب سے، العظیم بڑے، اور نصرناہ مدد کی ہم نے اس کی، من القوم قوم سے، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، قوما لوگ، سوئن برے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین سب کو، وداودا اور داؤد علیہ السلام، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام، اس جب، یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیت کے بارے میں، اس جب، نفست پھیل گئی تھیں، فی ہی اس میں، غنم بکریاں، القومی قوم کی، وَكُنَّا اور تھے ہم، لِحُکْمِہِمْ ان کے فیصلے کو، شاہدین دیکھنے والے، فَفَہَمْنَاہَا تو سمجھا دیا ہم نے اس کو، سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، آتینا دی ہم نے، حکمن حکمت، وعلما اور علم، وسخرنا اور مسخر کیا ہم نے، مع ساتھ، داؤد علیہ السلام کے، الجبالی پہاڑوں کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے، وَكُنَّا اور تھے ہم، فاعلین کرنے والے، اور علمناہ سکھایا ہم نے اس کو، صنعتا صنعت یا کاریگری، لبوسن لباس بنانے کی، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ بچائے تم کو، من سے، بأسکم تمہاری جنگ سے، فہل تو کیا، انتم ہو تم، شاکرون شکر کرنے والے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، الریحا ہوا کو، عاصفاً شدت سے چلنے والی، تجری چلتی تھی، بِأَمْرِهِ ساتھ اس کے حکم سے، الی الارض زمین کی طرف، الی طرف ارض زمین، الذی وہ جو، بارکنا برکت دی ہم نے، فیہا اس میں، وَكُنَّا اور تھے ہم، بِكُلِّ ہر شیءٍ چیز کا، عالمین علم رکھنے والے، اور من الشیاطین جنوں میں سے، من یغوصون جو غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، اور یعملون وہ عمل کرتے تھے، عملاً کچھ کام، دون ذالک اس کے علاوہ، وَكُنَّا اور تھے ہم، لہم ان کے لیے، حافظین حفاظت کرنے والے، وَأَیُّوبَ اور ایوب علیہ السلام، اس جب، نادا اس نے پکارا،
रब्बाहू अपने रब को, अन्नी बेशक मैं, मस्सानी छुआ है मुझे, अद्दुर तकलीफ ने, वांता और तू, अरहमु सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, अर्राहिमीन और रहम करने वालों में से। फस्तजबना तो कबूल किया हमने, लाहू उसके लिए, फ़कशफ़ना तो खोल दिया हमने, माँ जो बीही साथ उसके था, मिन दुर तकलीफ में, वाह और आतईनाहु दिए हमने उसको, अहलहु उसके घर वाले, व और मिस्लाहुम उसी की मानिंद, माआहुम उसके साथ, रहमतन रहमत के तौर पर, मिन इंदिना अपने पास से, व ज़िक्रा और याद दहानी है, लिल आबिदीन इबादत करने वालों के लिए, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम, व इदरीसा और इदरीस अलैहिस्सलाम, व ज़ुल्किफ्ल और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, कुल्लुन सब के सब, मिन्नस साबिरीन सब्र करने वालों में से थे, वा और अदखलनाहुम दाखिल किया हमने उनको, फी रहमतिना अपनी रहमत में, इन्नहुम बेशक वो, मिन्नस सालिहीन नेकूकारों में थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हुआ आज की हमारा ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का सबक। तो अब शुरू करते हैं आया नंबर 76 से तफसीर। फरमाया व नूहन इस नादा मिन कब्ल, और नूह अलैहिस्सलाम को जब उसने पुकारा उससे पहले, किससे पहले? इब्राहीम और लूत अलैहिमुस्सलाम से पहले। तो इससे क्या पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले थे। फिर फरमाया फस्तजबना लहू, तो हमने जवाब दिया उसको, यानी हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। क्या दुआ मांगी थी उन्होंने? सूरत नूह में आता है कि ऐ रब इस ज़मीन पे काफरों का कोई घर न छोड़। तो हमने उसकी ये दुआ कबूल कर ली। फनज्जयनाहु, तो नजात दी हमने उसको, यानी उसकी दुआ सुनकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। और न सिर्फ ये कि उसको, बल्कि वह अहलहु और उसके घर वालों को भी, और घर वालों में उनकी बीवी शामिल नहीं थी। तो यहाँ पर किसकी तरफ इशारा है? बेटों की तरफ, या फिर जो उनके मानने वाले थे वो अहल थे, तो उनको हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम के साथ। मिनल करबिल अजीम, करबे अजीम से, करब किसे कहती हैं? तकलीफ को, और अल अजीम से कहते हैं बहुत बड़ी। तो उन्हें क्या किया? उन्हें नजात दी मिनल करबिल अजीम, बहुत बड़ी मुसीबत से नजात दी। बड़ी मुसीबत से मुराद मसलन तूफ़ान भी हो सकता है, यानी तूफ़ान से, या फिर गर्क होने वालों से उनको बचा लिया, या ये कि इससे मुराद उनकी जालिम कौम जो थी उससे बचाया, या वो जो दुख या शदीद किस्म का गम जो था ना उनको, उन सब से अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको निकाल लिया। फिर फरमाया व नसरनाहु, और मदद की हमने उसकी, किसकी? नूह अलैहिस्सलाम की। फरमाया मिनल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उसकी कौम के उन लोगों से जिन्होंने हमारी आयात को जुटला दिया। उसकी कौम, कौन सी कौम? कौन थे ये लोग? कौम में नूह, इनसे उनको, जो इन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया था। फरमाया इन्नहुम कानू कौमा सौइन, ये बेशक वो लोग थे बहुत बुरे, यानी ये कौम जो थी ये बुरी कौम थी। फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन, तो ग़रक़ कर दिया हमने उन सब को, तो हमने सब के सब को डबो दिया, सारों को जो हमने है ना वो उनको ग़रक़ कर दिया। फरमाया व दाऊदा, और दाऊद अलैहिस्सलाम, व सुलेमाना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस जब यहकुमानी वो दोनों फैसला कर रहे थे, फिल हर्स
खेत के बारे में, एक खेत के बारे में। यानी जब दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों एक खेत का फैसला कर रहे थे। मसला क्या था? क्या मसला था? फरमाया इस जब नफासत फैल गई थी फी ही उसमें खानमिल कौम की बकरियां, यानी जब कौम की या कुछ लोगों की बकरियां एक खेत में फैल गई और खेत तबाह कर दिया। कभी आपने ये मंजर देखा है कि जिस खेत में एक नहीं बहुत सी बकरियां घुस गई हों? हाँ, तो उस खेत का फिर हाल क्या हुआ होगा? वो इतनी तेजी से हर चीज खाती हैं, इतनी जल्दी से दाएं बाएं होके कि वो सारी तबाही फेर देती हैं। तो उस खेत का फिर क्या हाल हुआ होगा? तबाह हो गया। अब जब ये तबाह हो गया खेत, तो खेत का मालिक जो था ना, देखिए आप, खेत लगाना, फिर ज़मीन तैयार करना, फिर उसमें हल चलाना, फिर बीज डालना, फिर पानी लगाना, मेहनत करना, और फिर एक वक्त लगता है सब कुछ उगने में, और फिर जब खेत तैयार हुआ तो अचानक आफत टूट पड़ी। तो उस शख्स की क्या कैफियत होगी? उसने अपनी इस मुश्किल में फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया कि आप हमारा झगड़ा जो है वो निपटाएं। अब जो बकरियों वाला था, चरवाहा जो था, उसका कहना था, क्या कहना था कि मेरे इल्म में नहीं कि ये किस तरह खेत में घुसी हैं, ये मेरा कसूर नहीं। और कहा यह जाता है कि वो रात के वक्त ऐसा हुआ था। अब चरवाहा ये कह रहा था कि मेरा कसूर नहीं, और खेत का जो मालिक है वो कह रहा था फिर मैं क्या करूं, मेरी जो ये सारी तबाही हो गई है तो इस पे फिर मैं क्या करूं। तो वो दोनों ये मुकदमा लेके सारी बात आके बताई, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया वो ये था कि बकरियों को खेत के मालिक को दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत इतनी ही थी जितनी के खेत की कीमत थी। तो इस तरह नुकसान की तलाफी कर ली जाए बकरियां दे के। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पास ही बैठे हुए थे और वो ये सब सुन रहे थे। इस फैसले को उन्होंने सुना। तो कहा जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र अभी 16 साल की थी। तो उन्होंने एक और मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इसकी बेहतर सूरत ये हो सकती है कि बकरियां जो है ना वो आर्जी तौर पर खेत वाले को दे दी जाएं। इस दौरान वो उनका दूध पिए, उन बकरियों से फायदे हासिल करे, और जो बकरियों का मालिक है ना वो खेत दोबारा उगाए, और जब खेत तैयार हो जाए तो फिर बकरियों के मालिक को बकरियां जो है ना वो लौटा दी जाएं। तो इस तरह ये ज़्यादा इंसाफ की बात होगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, और उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि एक बेहतर सूरत सामने आ गई है, कि ये लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर सूरत है, एक बेहतरीन सूरत जो है वो हमारे सामने आ गई। तो फरमाया व कुन्ना, और थे हम, ली हुक्म ही, उनके फैसले को, शाहिदीन, देखने वाले। यानी जब ये फैसला हो रहा था तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि हम देख रहे थे, जो भी मामला था और जो भी फैसला था वो हम देख रहे थे, सारी रुदाद हमारे सामने थी। फरमाया फाफा हम नाहा सुलेमान, तो सुझा दिया हमने उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम को, यानी हमने बेहतर चीज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दी या सुझा दी। फरमाया व कुल्लन, और हर एक को आतैना दी हमने, हुक्मम व इल्मा, हिकमत और इल्म। यानी बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हिकमत मिली। हिकमत से मुराद यहाँ पे हिकमत फैसला है। तो यहाँ पर कुव्वत फैसला मुराद है। ख़ास कॉन्टेस्ट में बात हो रही है ना, तो इसलिए फरमाया व कुल्लन आतैना हुक्मम व इल्मा, हर एक को दी हमने हिकमत और इल्म। यहाँ से क्या बात समझ में आती है? ये कि पैगंबर आली शान, आली मर्तबा होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान ही होते हैं, और उनके दर्जों और मर्तबों में भी फ़र्क होता है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानो ताला सही बात एक छोटी उम्र वाले को भी समझा सकते हैं। यानी किसी छोटे की बात बड़े के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है, या उसकी समझ ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। तो ऐसे में बड़े को बेहतर बात कबूल कर लेने में फिर
तंग दिली से काम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पैगंबर आली ज़र्फ़ इंसान भी होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि नहीं इस तरह से ये सूरत ज़्यादा बेहतर होती है, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चुप करके बैठो, चुप, तुम छोटे हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम आगे से इसमें बात करो, तुम छोटे हो, चुप कर जाओ, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और यहाँ देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम छोटे हैं, तो बाज़-औक़ात छोटा जो है ना वो बड़े के मुकाबले में अच्छी बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि अक़ल का इस्तेमाल अगरचे उम्र के साथ साथ बेहतर होता है तजुर्बे की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, लेकिन इसके बावजूद बाज़-औक़ात कम उम्री के बावजूद भी इंसान बेहतर तौर पर अक़ल इस्तेमाल कर सकता है। और फिर यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जिसको जिस खैर की तौफीक मिल जाए वो अल्लाह सुब्हानो ताला ही की तरफ से होती है। अगर किसी छोटे को बेहतर बात समझ आ जाए तो वो भी इस बुनियाद पर अपने आप को बड़ी चीज़ ना समझे कि मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ। इस बात से छोटा भी जो है ना वो खुद को बड़ी चीज़ ना समझने लग जाए, और फिर इसको जनरलाइज नहीं करे कि किसी एक मौका पर अगर किसी एक की बात दुरुस्त हो गई तो अब उसको दूसरे की हर बात के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह दी जाए, नहीं। और फिर ये कि हर एक पर अल्लाह सुब्हानो ताला का फजल होता है, खा कोई बड़ा हो या छोटा हो उम्र में। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला का एहसान है कि वो किसी को कम उम्री में हदायत दे देता है और किसी को बड़े होकर समझ देता है और किसी को बड़ी उम्र में भी समझ नहीं मिलती, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, ठीक। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला एक बात करने के बाद क्या फरमाते हैं, वकुल्लन आतैना हुक्मम व इल्मा, हर एक को हमने हिकमत और इल्म दिया। इसलिए कोई ये ना समझे कि दाऊद अलैहिस्सलाम का मर्तबा कम हो गया इससे। यानी बाज़ औक़ात अगर कोई छोटा किसी महफिल में बेहतर बात करते तो हम क्या समझने लगते हैं? क्या समझने लगते हैं? हम समझने लगते हैं कि शायद वो बड़ों से आगे निकल गया है। नहीं, जो बाकी मर्तबे और मुकाम है ना, जैसे माँ बाप का मुकाम है, माँ बाप का ही है, चाहे औलाद बाज़ औक़ात ज़्यादा समझदारी की बात करे, फिर भी हर एक का अपना मुकाम है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं वकुल्लन, हर एक को आतैना हुक्मम व इल्मा, दी हमने हिकमत और इल्म, हर एक को हमने ये अता किया। फरमाया वसख्खरना, और मुसख्खर किया हमने मा साथ दाऊद अलैहिस्सलाम के अलजिबाल, पहाड़ों को। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम की नेमतें और उन पर अल्लाह सुब्हानो ताला के जो इकरामात थे उनका जिक्र किया गया है कि हमने मुसख्खर किया दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को। यानी पहाड़ जो थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे थे। क्या करते थे? फरमाया युसब्बिहना, वो तस्बीह करते थे। कौन? पहाड़। व तैर, और परिंदे, परिंदे भी ताबे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, वो भी तस्बीह करते थे। फरमाया व कुन्ना, और थे हम फाइलिन, करने वाले। यानी हमने ही पहाड़ों को और परिंदों को ये सलाहियत बख्शी थी कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ दें तस्बीह में। दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली थी? ज़बूर। और ज़बूर के बारे में आता है कि वो 114 अल्लाह की हम्द, अल्लाह के तरानों का मजमुआ थी। और साथ ही अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी दी थी। तो वो जब पढ़ते थे ना उन तरानों को, अल्लाह सुब्हानो ताला की तारीफ़ के इन कलिमात को या तस्बीहात को, तो एक समा बंध जाता था। और यहाँ मालूम होता है कि जैसे आबादी से बाहर पहाड़ों में या खुली फ़ज़ा में भी जाके तलावत करते थे, या वो जो भी उनको अल्लाह ने दिया था पढ़ते थे,
اور جب وہ تسبیح کرتے تو وہ اتنی خوبصورت آواز سے تسبیح ہوتی تھی کہ ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے اور ان کی تسبیح بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پہاڑوں کی گونج ہوتی تھی اور ایکو ہوتی تھی۔ یہ ایکو کی بات نہیں ہے، دیکھیے ایکو تو کوئی بھی بولے تو ہونے لگتی ہے، کوئی بھی اگر کسی غار میں جا کے آ کرے یا کسی کنویں میں جھانک کے تو آواز ایکو ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ ایکو کی بات نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر واضح طور پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کیا کہ یسبحنا، وہ یہ سارے پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ وہ دیکھیے آگ کو اگر ٹھنڈا کر سکتا ہے تو وہ پہاڑوں کو کیوں نہیں بلوا سکتا ہے، اور پہاڑوں کی بولی سنوا کیوں نہیں سکتا؟ سنوا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے نا۔ تو داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو ان کی تسبیح مل جاتی تھی پہاڑوں کی تسبیح سے، اور پرندے بھی سمٹ آتے اور وہ بھی ساتھ شریک ہو جاتے۔ تو زمین کی قوت اور آسمان کی اور داؤد علیہ السلام کی آواز ساتھ مل کے وہ ایک عجیب ہی سما ہوتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کا۔ کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا۔ تو یاد رکھیے جو بھی ہمارے آس پاس مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے کے مطابق ان کو سمجھ بوجھ دی ہے، اور پہاڑوں کے اندر تسبیح بھی ہے۔ کچھ یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پتھروں کو پکڑ کے اس طرح صحابہ کو سنوایا تھا کہ دیکھو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان پتھروں میں سے نا بن بناہٹ کی سی آواز آ رہی تھی کہ جیسے وہ کچھ کر بول رہے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پہاڑوں کے اندر تسبیح بھی ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیا 74 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہاڑوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا آیا نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا ہم نے اس کو، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ کیا سکھایا؟ صنعتا، کاریگری، لبوسن لکم، لباس بنانے کی تمہارے لیے۔ اشارہ ہے یہاں پر کیا چیز بنانے کی طرف؟ زرہ بنانے کی طرف۔ زرہ بنانے کا عمل ہم نے سکھایا تھا اس کو، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کا بیان ہے کہ زریں جو ہے نا وہ پہلے بھی بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ زریں ہوتی تھیں بغیر کنڈوں کے اور حلقوں کے۔ تو داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے حلقوں میں حلقے ڈال کے زرہ بنانی شروع کی، یعنی چین کی طرح، یعنی کنڈے دار زرہیں بنائیں حلقے والی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ لوہا جو تھا نا وہ داؤد علیہ السلام کے لیے اتنا نرم تھا جیسے موم ہوتی ہے، جس طرف کو وہ چاہتے تھے نا لوہے کو اس طرف کو لمبا کر لیتے تھے، اور جتنے اندازے کا چاہتے تھے اس کو ہلکا بنا لیتے تھے، یعنی بہترین کاریگری اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ پھر فرمایا لِتُحْصِنَکُم مِّن بَأْسِکُم، تاکہ بچائے تم کو تمہاری جنگ سے، یعنی جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو تو لڑائی کے وار سے بچنے کے لیے زرہ جو ہے وہ تمہاری حفاظت کا کام دے، تمہاری پروٹیکشن کا کام دے۔ فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ تو کیا تم شکر کرتے ہو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل مکہ کو، کہ آج یہ جو تم زریں بناتے ہو اور پہنتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شروع کب ہوئی تھیں اور کس نے یہ فن ایجاد کیا تھا اور کس دور سے یہ چلا تھا؟ یہ تمہارے باپ پیغمبر داؤد علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا اس کا۔ بہت سی جو انوینشنز ہوتی ہیں نا وہاں بہت شوق سے پڑھتے ہیں کس نے کیا ایجاد کیا، اور پھر فلاں چیز جو ہے وہ فلاں نے کی، پوری لسٹ ہوتی ہے نا، لیکن افسوس یہ کہ اس میں پیغمبروں کا نام کم ہی لکھا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے ہنر
पैगंबरों में इल्का किए थे, ठीक है ना। और कहा जाता है कि कपड़ा बनाना इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, और इस तरह लिखना भी वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम इस्तेमाल की, ठीक। फिर इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उन्होंने उसको जोड़ा, ठीक। फिर जब वो पूरी कश्ती तैयार हो गई तो फिर उसे पानी में डाला, फिर वो पानी में चलने के काबिल बनी। तो कैसी मजबूत कश्ती होगी, हाँ, जो पहाड़ों जैसी ऊंची लहरों पे उस वक्त चल रही थी जब तूफान आया था पानी का, है ना। वो जूदी पहाड़ तक कश्ती जा पहुंची थी, तो वो कितनी मजबूत कश्ती बनी होगी, है ना, जो अल्लाह ने अपनी निगरानी में तैयार करवाई थी। तो अगर किसी अनाड़ी की बनाई होती, कच्ची कश्ती होती, तो फिर वो सरवाइव नहीं कर सकती थी ना। तो इस असल में तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मजबूत किस्म का बहरी जहाज एक तरह से बनाने का फन सिखाया। फिर लोगों ने आगे से मज़ीद चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुनर सिखाया। तो फिर शुरू तो उन्होंने किया, ठीक है ना, लेकिन हम उनकी इन्वेंशन या उनके काम से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र गुजार होना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो ये सारी नेमतें पाकर शुक्र अदा करते हों? आज भी आप देखें कितनी ही चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन शुक्र नहीं करते। मसलन गाड़ी में बैठ के हम आते जाते हैं लेकिन शुक्र नहीं करते कि अगर ये ना होती तो पैदल कब तक पहुंचते, है ना। बस हम आए, गाड़ी स्टार्ट की, पहुंचे, आए, उतर के घर आ गए। कभी शुक्र अदा किया हमने गाड़ी में बैठते और उतरते भी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये सवारी दी जिस पे मैं फ़लाँ जगह पे पहुंचने पे जल्दी पहुंच सकती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, फिर आ सकती हूँ, तूने मुझे फिर चलानी सिखाई। कितनी नेमत है ये अल्लाह ताला की, है ना। लेकिन हम इसे भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कोई इसका शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह के हमें करना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सर्दी और गर्मी के बचाव के लिए अल्लाह ताला ने हमें लिबास दिए हैं। सर्दी का और लिबास है, गर्मी का और लिबास है, उसका भी इंतज़ाम देखें कि ये हमें वेदर से बचाता है, ठीक है ना, ये जो लिबास है। इसी तरह बिजली को आप देखें, बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो हम इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपना हक समझते हैं। और अगर ना हो तो फिर क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, ठीक है ना, और अपने आप को बहुत बेचारा समझने लगते हैं। तो बात ये है कि के शुक्र हम लोग कम ही अदा करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला यहाँ पर क्या फरमाते हैं? फ़हल अंतुम शाकिरून, तो क्या हो तुम शुक्र करने वाले? और फिर शुक्र में सबसे अहम बात क्या थी? ये कि अपने पैगंबर का इनकार करते हो जो तुम्हें सारे इल्म के ख़जाने लुटा रहा है, पिछले पैगंबरों की दास्तानें सुना रहा है, बेहतरीन कलाम तुम्हारे सामने रखता है, तुम उसके शुक्रगुजार नहीं हुए? उस पर ईमान ला के तस्दीक करके होना तो ये चाहिए था, लेकिन तुम ना उसकी बात मान रहे हो और ना ही उसकी इस बात की तस्दीक कर रहे हो। तो ये शुक्र नहीं अदा कर रहे। तो फिर शुक्र का असल तरीका क्या है अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होने का? याद रखना है ये कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं, ठीक है ना, उनका एतराफ़ किया जाए कि ये हमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने दी हैं। जैसे कोई बहुत खाना बनाता है तो बहुत मज़े का खाना होता है, बड़ा टेस्ट होता है उसके खाने। हर किसी के खाने में टेस्ट नहीं होता, खाना तो होता है बना हुआ लेकिन टेस्ट नहीं होता। तो अगर कोई कहे किसी को भी आपका खाना तो बहुत ही मज़े का है, अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या क्या आप डालती हैं उसमें कि इतना मज़े का बन जाता है, तो उस वक्त हमें क्या कहना चाहिए कि ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ने जायका दिया है हाथ में या बनाने में, बस ये उसी की करम नवाजी है, ये शुक्र है कहना। और जब हम ये कहते हैं भाई आजकल शान मसाले ज़िंदाबाद, मैं तो देती हूँ, डालती हूँ, ऐसे करती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, साथ साथ उसको करती हूँ, तो फिर मज़े का कैसे ना बने? ये है मज़े का, ये इस तरह बनता है खाना। तो ये नाशुक्री है। शुक्र गुजार, और वो शान मसाला भी हमें किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है ना।
تو پہلی چیز اللہ کی نعمت کا اعتراف کہ اس نے دی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس نے مجھے سجایا ہے، یہ اس نے اس طرح سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ بھی ڈال دوں، میں یہ بھی ڈال دوں، یہ بھی ڈال دوں، یہ اللہ نے خیال ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے کریڈٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے کہ یہ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی اس وقت میرے پاس ہے، جو ذائقہ ہے، جو نعمت ہے، یہ اس کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ پیغمبر ان کے صحابہ کے خلاف تم یہ سب کچھ استعمال کرو، اس نے تو اس لیے دیا تھا کہ پا کر اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ پھر فرمایا ولی سلیمان ریحا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ اب یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے ذکر کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر کی۔ کیسی ہوا تھی؟ آصفاً، بہت زیادہ تیز چلنے والی، یعنی تیز ہوا تھی۔ تیز ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا۔ مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول میں دے دینا، قابو میں دے دینا کہ اسے استعمال کرو۔ فرمایا تجری، چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، ساتھ اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، اللتی، وہ جو بارکنا فیہا، برکت دی ہم نے اس میں، یعنی فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَكُنَّا، اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کا علم رکھنے والے، ہر چیز کو جاننے والے۔ تو بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہوا تھی نا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ بڑی نرمی سے چلتی تھی، جہاں بھی وہ اس کو لے جانا چاہتے تھے وہ لے جاتے تھے۔ اب اس کی تفصیل بعض دیگر روایات میں آتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں ایک اور مقام پر اس ہوا کی رفتار کے بارے میں بتاتا ہے کہ صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت برابر ہوتا تھا، یعنی تیز ہوا جب چلتی اتنی دور جا پہنچتی جہاں 1 اونٹ سوار مہینے میں پہنچتا ہے، ٹھیک، اور پھر جب پچھلے پیر واپس لوٹتی تو بھی پورے مہینے کی مسافت طے ہو جاتی، یعنی 1 دن میں جانا اور اسی دن میں آنا، اتنے فاصلے تک جتنے تک انسان 1 مہینے میں پہنچے۔ جہاں تک انسان 1 مہینے میں پہنچتا تھا نا، یہ ہوا 1 دن میں لے جا کے اسی دن میں واپس لے آتی تھی۔ اب آج کل آپ دیکھیں جو ہوائی جہاز ہیں، اس میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ ہوا کو مسخر کیا گیا ہے، تب انسان اڑنے کے قابل ہوا ہے۔ کس طرح دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے اپنے پیغمبروں کے لیے یہ سب کچھ مسخر کیا۔ اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے کہ وہ جب کسی خاص علاقے کی طرف ٹریول کرنا چاہتے تھے تو اپنے سارے ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ وہ ہوا پہ سوار ہو جاتے اور جس طرف چاہتے ہوا کو حکم دیتے کہ مشرق کو چلو، مغرب کو چلو، شمال کو چلو، جنوب کو چلو، اور وہ اتنی دور دور تک ہوا پہ سفر کر کے شام تک واپس آ جاتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے، علم تھا ہمیں ہر چیز کا۔ تو یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے آج انسان اگر یہ سب چیزیں مسخر کر سکا ہے نا تو بنیادی طور پر اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کے ساتھ ہے نا۔ لیکن انسان کا تکبر کہاں پہنچ گیا ان سب چیزوں کو مسخر کر کے کہ یہ کمالات ہم نے کیے ہیں، اور اس بنا پر وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب چیزیں اگرچہ نئی معلوم ہوتی ہیں لیکن کانسیپٹ پرانا ہی ہے، اور عملی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے کروا دیا ہے اس کو، یعنی اس کا بیج ڈال دیا تھا۔ اس لیے فرما رہا ہے ولی سلیمان ریحا آصفاً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اب دیکھیں یہ کیوں کہا گیا کہ اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی۔ اب آپ دیکھیں
اگر آپ کے ہاں ہوا نہ چل رہی ہو، گرمی ہو، اور آپ چاہیں ہوا آئے اور پھر آپ اس پہ بیٹھیں اور جائیں، تو کر سکتے ہیں ایسا آپ؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے حکم سے ہوا جو تھی نا، وہ ان کے ارد گرد نہیں بھی ہوتی تھی، تو وہ جب ہوا کو طلب کر لیتے تھے نا کہ اس جگہ پہ ہوا آئے، تو وہ اس جگہ پہ آ جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، تو اس لیے وہ ہوا تجری بامرہ الی الارض، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے اس زمین پر، یعنی وہ چل کے آ جاتی تھی ہوا ان کے پاس، یہ مراد ہے۔ اور پھر جب وہ آ جاتی تھی ان کے پاس، تو جدھر وہ لے جانا چاہتے تھے وہ لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر یہ بات قرآن میں نہ ہوتی تو شاید کوئی یقین بھی نہ کرتا، لیکن چونکہ قرآن یہ بات بتا رہا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہمیں بتا سکتی ہے اس بات کو؟ تو پھر یقین کرنا ہے۔ فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنوں میں سے، یہاں پہ شیطان سے مراد جن ہے، جنات مراد ہیں۔ مَن یغوصون لہ، جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، یعنی جنات کو بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا، یعنی ان کے کنٹرول میں دے رکھا تھا۔ کس کو؟ جنات کو بھی۔ اور وہ کیا کرتے تھے جنات؟ مَن یغوصون لہ، جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے پانی میں، یعنی پانی میں اترتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کے ان کے لیے چیزیں نکال کے لے آتے تھے۔ ظاہر ہے اس دور میں غوطہ خوری ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے جنات مسخر کر دیے، ان کے قابو میں دے دیے، کہ جو آسانی سے پانی کے اندر گھس جاتے، اور جو بھی وہ کہتے نکال کے لاؤ وہ لے آتے۔ وَيَعْمَلُونَ، اور وہ عمل کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ، عمل کرتے تھے، عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ، اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ غوطہ خوری کے علاوہ، غوطہ خوری کے علاوہ اور کام بھی وہ جنات کیا کرتے تھے۔ تعمیر کا کام بھی کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے، جیسے سورہ 7 کی آیت نمبر 37 میں آتا ہے۔ اور بہت سے جنات تھے اونچی عمارتیں بنانے والے اور غوطے لگانے والے سمندروں میں۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اور جنات اس کے آگے کام کرتے تھے بِإِذْنِ اور ربی ہی، اس کے رب کے حکم سے، یعنی حکم اللہ کا تھا، لیکن مسخر کس کے لیے ہوئے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی لیے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ وَكُنَّا، اور تھے ہم، لَهُمْ حافظین، ان کے لیے نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، ہم ہی جو تھے وہ ان کا جو تھا نگرانی کر رہے تھے جنات کے لیے۔ کیوں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کو اگر کوئی مسخر کرے اور انہیں کام لگائے، اور اگر جن کو کام نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیے ہوئے کو خراب کر دیتا ہے، یعنی ریورس گیئر لگ جاتا ہے، جو کیا ہوا ہو وہ دوبارہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں تھے جن، اور کچھ جنوں کو قید کر دیا جاتا تھا۔ سورہ 7 میں آتا ہے کہ کچھ جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی جو کسی بھی طرح کی شرارت کرتے، کام نہیں صحیح کرتے تھے، تو پھر ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، قید کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کچھ جن جو تھے یہ اور زیادہ غلط کام کرتے، صحیح طرح کا بات نہ مانتے، اور جو شرارت کرتے غلط قسم کی، تو ان کو جلا بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کام جو تھے ان کے لیے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرما رہے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حافظین، ہم تھے یہ سب کچھ کرنے والے۔ تو ان سب کاموں کی نگرانی ہم کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کی اپنی طاقت سے مسخر نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے۔ ان کی اپنی کوئی ایسی قوت نہیں تھی، ان کے پاس اپنی ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جنوں کو اپنے تابع کر لیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ان کے قابو میں تھے۔ تو یہاں سے کیا سیکھا ہم نے؟ کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی ایون اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب
اللہ کا دیا ہوا ہے. جو بھی ہمارے پاس دیکھنے کی قوت، سننے کی، چکھنے کی، بولنے کی، چلنے کی، جو بھی ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے نا، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کی ہر آیت کے ساتھ خود کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو ہم کر رہے ہیں وہ اگر قرآن کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر بالکل صحیح، الحمدللہ. اور اگر ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، تو پھر اسے چھوڑ دینا ہے. پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اور جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر فرمایا وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام. اب ذکر کرو ایوب علیہ السلام کا. اس نادا، جب اس نے پکارا یعنی دعا مانگی، ربہ، اپنے رب سے، انی، بے شک میں، مسانی الضر، چھوا ہے مجھے تکلیف نے، یعنی دکھ اور بیماری نے. در کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو. یہ دور کا لفظ جو نا یہ جسمانی تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے، یعنی تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کب کی تھی؟ تب جب وہ ایک شدید تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوئے تھے. تو یہاں وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کر رہے بلکہ اپنا دکھ، تکلیف اپنے رب سے اپنی بیان کر رہی ہیں. دیکھیے، بیماری کا ذکر جو ہے نا وہ ہر ایک سے کرتے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک، یا اپنے دکھوں کی داستان ہر ایک کو سناتے رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. لیکن اپنا دکھ، اپنی تکلیف اور پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھنا اور اس سے حل مانگنا یہ پیغمبروں کا شیوا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو بھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، جو بہت زیادہ دکھی تھے جب وہ ان سے جدا ہو گئے، تو انہوں نے کہا کیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہمیں دکھوں سے نجات دے سکتی ہے نا. بے شک عام طور پر انسانوں سے جب ہم اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ وہ وقتی ہمارے لیے کچھ ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں، یا پھر بعض لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. کسی سے آپ اپنا کوئی دکھ شیئر کریں نا اس وقت تو وہ خاموش رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں چنگا ہی ہویا ہے نال، بڑی انہیں بھی اپنے آپ نا بڑا کوئی سمجھتی سی، بڑی مینوں پہ دستی سی، بہت چنگا ہے یہ نال. خوش ہوتے ہیں کسی کے اس طرح کے دکھ کو سن کر، تکلیف کو سن کر بعض لوگ، اور بعض لوگ ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کیا کہ بوقت ضرورت ایسی جگہ پر انسان اپنا دکھ بیان کرے جہاں کوئی دوا مل سکے. مثلا کسی ڈاکٹر کے پاس بیماری کا ذکر، یا کسی ایسے انسان سے جہاں سے آپ کو توقع ہو کہ وہ آپ کو کچھ صحیح مشورہ دے سکے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر شخص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی تذکرہ کہ مجھے فلاں تکلیف ہے اور فلاں پریشانی ہے. ایسا کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تکلیف، دکھ اور پریشانی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ اپنی بیماری کو یا اپنی تکلیف کو نہ بیان کرتے رہا کریں، کیونکہ اگلا بھی جو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی سے کچھ اس طرح کرتے ہیں نا تو وہ جب آپ کو دیکھتا ہے نا کہ وہ آپ آ رہی ہیں، کہتا ہے پھر کوئی نہ کوئی دکھڑا ہی سنانا ہے اپنا، چلو ایس پاسیوں ہو جائیے. یہ دیکھ کے نا اگنور کر دیتے ہیں اس کو کہ آ گئی ہے انہیں ہون پھر دسنا ہے مینوں اے تکلیف ہے، مینوں انجے، مینوں اوے، انہیں سر کھا مارنا ہے، چلو دوسرے پاسیوں دی اور چلی.
وہ لوگ اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں جب ہر وقت یہی ایک بات جو ہے نا وہ کی جائے. تو یہ چیز ویسے بھی پسندیدہ نہیں، اور اگر آپ بندے سے کر دیں تو وہ اور بھی آگے سے دوسروں کو بھی کہتا ہے اے یہ تو فون نہ سنیا کر، انہیں کوئی نہ اپنا مسئلہ ہی تینوں دسنا. یہ شروع کر دیو نا جان ہی گھنٹہ نا جان ہی نہیں چھڑتی، جو مرضی کرو نا بس یہ ساڈے ہی دوالے ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ پریشانی مزید اضافے کا سبب بنتی ہے. تو دیکھیے یہاں پر جہاں تک ایوب علیہ السلام کی تکلیف اور دکھ کا تعلق ہے، تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سب سے زیادہ پیغمبروں پر ہی آتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے کے لوگوں کا، پھر ان سے کم درجے کے لوگوں کا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا بڑا درجہ رکھتا ہے نا اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے. تو ایوب علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا. کس طرح آزمایا گیا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. بائبل میں ایوب علیہ السلام کے متعلق جو باتیں پائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے بائبل کی روایات میں کہ ایوب علیہ السلام بہت بڑے خاندان کے مالک تھے، بہت زیادہ دولت کے مالک تھے. ان کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. اسی طرح مال و متاع کی کثرت تھی ان کے پاس. 7,000 بھیڑیں تھیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کے پاس تھے، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اس کے علاوہ بے شمار نوکر چاکر تھے ان کے پاس. اور کہا جاتا ہے کہ ان جیسا اہل مشرق میں کوئی دوسرا شخص نہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ اس کثرت سے دے رکھا تھا کہ کوئی ان کا ثانی اور مثل نہ تھا. اس پر آپ کے جو حاسد تھے نا، یا جو آپ کے طور طریقوں سے متفق نہ تھے، انہوں نے آپ کو تانا دیا. کیا تانا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بہت عبادت گزار اور بہت خدا پرست ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں اور جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو پھر کیوں نہ آپ عبادت کریں، کیوں نہ آپ خدا پرستی کریں. تو دیکھیے کہ جب انسان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو وہ چاہتا ہو، تو پھر اور راخ رب کا شکر گزار کیوں نہ ہو. اس پر ہوا کیا پھر جب انہوں نے اس طرح سے تانا دیا؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا انی مثانیت در، کہ یا اللہ مجھے یہ جسمانی تکلیف، مجھے تکلیف آ گئی ہے. تو یہ جسمانی تکلیف جو تھی یہ فزیکلی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لوگوں کی باتوں کا دکھ اور تکلیف بھی تھی. جو لوگ ان کو باتیں کر رہے تھے کہ جب اتنا کچھ تمہارے پاس ہے تو کیوں نہ تم پھر عبادت کرو اور کیوں نہ تم خدا پرست بنو. نہ ہوتا تمہارے پاس یہ سب کچھ تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے عبادت کرتے اور کیسے تم اس کے شکر گزار بنتے اور خدا پرست بنتے ہو. تو یہ دکھ بھی ان لوگوں کی باتوں کا ان کے ساتھ تھا. بہرحال روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب کچھ ختم ہو گیا ان کا، اولاد مر گئی. اسی طرح جسمانی طور پر سخت بیماری کا شکار ہو گئے. سر سے لے کر پاؤں تک ایک سکن ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے، یعنی ان کے پورے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے. اور اسی طرح مال مویشی سب کچھ ختم ہو گیا. فصلیں، زمین سوکھ گئی، کچھ اگانے کے قابل نہ رہی. اور بیماری بھی ایسی تھی کہ بیوی بھی چلی گئی چھوڑ کر، بالکل تنہا رہ گئے. اور ایسے میں شیطان نے طرح طرح کے وسوسوں سے ستانا شروع کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی، بلکہ وہ ان حالات میں کچھ اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ میں آتا ہے کہ یزیدہ بن میسرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی تو اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی. آپ اللہ کے ذکر میں اور بھی بڑھ گئے. کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مجھے مال دیا،
مجھے اولاد دی، اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا۔ اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، یعنی اس وقت مجھے ان چیزوں کے بارے میں بھی، اس وقت تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا تھا جب بہت کچھ تھا۔ اب میرے دل میں اور کچھ بھی نہیں سوائے تیرے ذکر اور تیری یاد کے، کوئی اور چیز اب میرے دل میں حائل ہوتی ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں جسے یاد کروں، صرف اب تو ہی رہ گیا ہے میرے پاس باقی۔ اور اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا نا، یعنی تو نے سب کچھ لے کے خود کو مجھے دے دیا ہے اور صرف تو میرے پاس رہ گیا ہے، تو یہ تیری عنایت ہے، یعنی اس کو بھی وہ پازیٹیولی لیتے ہیں کہ اگر ابلیس مجھ پر تیری یہ مہربانی جان لیتا تو وہ مجھ پر اور حسد کرتا۔ اور پھر آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے مالدار بنایا، اولاد دی اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت بھی میں نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا تھا۔ اکثر ہوتا ہے نا عام طور پر کہ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا اس کے پاس اور نعمتیں آ جائیں تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور لوگوں پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہے، باتیں سناتا ہے اور ان کو کئی طرح کے ٹارچر دیتا ہے نا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسا تب بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے پروردگار، تجھ پہ روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں اسے چھوڑ کر راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا، اور میں اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی یہ کہ صرف عیش و عشرت میں کھو جائے، اور میں نے تیری رضا کی طلب میں اپنا راحت اور آرام چھوڑ دیا تھا، اور اب اس حال میں بھی اے رب میں تجھے ہی یاد کرتا ہوں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اب بھی میں تجھے ہی یاد کرتا ہوں۔ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو قبول کیا ہم نے اس کے لیے، ہم نے اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنی، اور پھر فَكَشَفْنَا، کھول دیا ہم نے، مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو کچھ اس کی تکلیف میں سے تھا، یعنی ان کے حالات جو تھے وہ بدل گئے، ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور اسی کی مانند اس کے ساتھ اور بھی، یعنی پہلے سے بھی دگنا اسے دیا۔ رحمتم من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکر للعابدین، اور یاد دہانی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور بائبل ہی کی روایات میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے حالات بدلے، پہلے کی نسبت بہت دگنی تگنی دولت آپ کو ملی۔ اور بخاری کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگے گرنے لگے، یعنی اس طرح واپس آیا سب کچھ، اور اسی طرح جسمانی صحت بھی فوری طور پر آپ کو نصیب ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، بیماری ہو یا دکھ ہو یا سکھ ہو یا تکلیف ہو، جب چاہے وہ پکڑ لے، جب چاہے لمحوں میں سب دور کر دے، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ سب نعمتیں لوٹ آئیں، اور صرف لوٹ نہیں آئیں بلکہ دگنی عطا کی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بھی جب ان کو لوٹائی تو وہ پہلے سے زیادہ جوان ہو گئی، اور پھر آخری میں نے ان کو اولاد بھی دی، اور پھر اولاد کی اولاد 4 نسلیں انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھیں، اور 140 سال کی عمر میں وفات پائی، اور دنیا میں ہی ساری نعمتیں ان کے پاس واپس آ گئیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے اسی کی مانند۔ اور یہ سب کیا تھا؟ رحمتم من عندنا، یہ رحمت ہی ہماری
طرف سے، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں نصیحت ہے، ایک سبق ہے، کس کے لیے؟ للعابدین، سب عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ وہ بھی ایوب علیہ السلام جیسا صبر کریں، اپنے رب کو پکاریں، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں، تو انعام بھی پھر انہی جیسا پائیں گے، نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ تو اصل بات یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی نعمت دے تو انسان اسی کا شکر گزار ہو، اور نعمت کو اسی کی طرف سے سمجھے، اسی کو یاد کرے، اور پھر اگر نعمت چلی جائے تو بھی شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، لوگوں کے سامنے رونا نہ روئے بیکار کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کا شکوہ یا شکایت لوگوں کے سامنے نہیں، کس کے سامنے کرے؟ اللہ ہی کے سامنے۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں خداوند نے مجھے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کے نام کے لیے ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں، یعنی دینے والا بھی وہ اور لینے والا بھی وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب کو پیغمبروں کے اسوہ حسنہ میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو بھی ان کے پیروکار ہیں، ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے نا۔ لیکن ہم کیوں گھبرا اٹھتے ہیں، ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے انتظار نہیں کرتے۔ اور پتہ ہے ایوب علیہ السلام کی یہ بیماری کتنے سال رہی تھی؟ 18 سال۔ 18 سال وہ اس بیماری میں، اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو ہم لوگ انتظار نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ جزا فضا کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یاد رکھیے اوروں کی طرف جانے اور رجوع کرنے سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم پورے یقین سے اپنے رب کو پکاریں نا کسی بھی اپنی پریشانی میں، تو وہ اصل حل وہ ذات کرنے والی ہماری پریشانی کا۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر مسئلہ ہو، پریشانی ہو کسی قسم کی بھی، تو اللہ ہی سے اس کا حل مانگیں۔ اور ہمارے جو تھے صحابہ کرام، پتہ ہے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، کچھ بھی اپنے رب کو پکارا جائے۔ اسی لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے حالات بتاتے ہیں اور ان کا طریقہ بتاتے ہیں، کس لیے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ پھر فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کل من الصابرین، یہ سب بھی سارے کے سارے کیا تھے؟ صبر کرنے والے۔ دیکھیے پہلے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بعد کچھ اور پیغمبروں کا جنہوں نے خاص طور پر صبر کیا اور جن کے صابر ہونے کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دی۔ ان میں اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، اور ان کے بعد کس کا ذکر ہے؟ ذوالکفل کا۔ ذوالکفل کون تھے؟ ان کے بارے میں کئی ایک توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے، اور یہ الیاس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے۔ جیسے کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں نا جن کے دو نام تھے، مثلا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں احمد بھی کہا گیا، اور اسی طرح الیاس علیہ السلام کو ذوالکفل بھی کہا گیا۔ ایک تو یہ کی جاتی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ کہ یہ الگ ایک پیغمبر ہیں، اور مختلف روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو حزقیل ایک پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، ان کو ذوالکفل کہا گیا۔ تو ذوالکفل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیب والا، جیسے ہم خوش نصیب کہتے ہیں، صاحب نصیب۔ تو حزقیل کون تھے؟ حزقیل بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے جو یروشلم کی تباہی سے قبل بخت نصر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ بخت نصر نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو پکڑا، قید کیا، اور بڑی مشکل سے
पहले छोटे छोटे एक तरह से उन पर हमले किए। तो बुख्त नसर ने इराक में इसराइलियों के लिए एक अलग नौ आबादी कायम की थी दरियाए खबूर के पास, और उनके लिए एक इलाका बनाया। तो यहाँ कैदी रखे गए, किसके? बनी इसराइल के। और इसी जगह पर हिस्कील को पैगंबर बनाकर इन लोगों में भेजा गया। उन्होंने इसराइलियों को और यरूशलेम के लोगों को, हुक्मरानों को, सबको अल्लाह ताला के अजाब और अल्लाह की पकड़ से डराया और उनको दीन की बात बताई। और तकरीबन 22 साल तक वो ये काम करते रहे। और ये भी रवायात में आता है कि उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी जब वो पैगंबर बनाए गए थे। और नबूवत के 9वें साल उनकी बीवी, जिनको ये खुद हजूर नज़र कहा करते थे अपनी बीवी को, उनका इंतकाल हुआ। लोग उनसे ताज़ियत करने के लिए आए और ये ताज़ियत छोड़कर उनको अल्लाह का पैगाम सुनाने लगे। यानी इस मौके को भी उन्होंने बेमकसद नहीं जाने दिया, बल्कि उस वक्त को भी उन्होंने किस में इस्तेमाल किया? याद रहेगा, अल्लाह की बात बताने में। यानी वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। यानी अपना ज़ाती दुख भूल कर लोगों की आखिरत की फिक्र करने लगे। ये हैं सब्र करने वाले, ये होते हैं सब्र करने वाले कि जो अपने ज़ाती दुखों और गमों को अपनी सारी ज़िंदगी का मसला नहीं बना लेते थे। देखिए, बामकसद इंसान आम इंसानों से फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? एक बामकसद और बेमकसद इंसान, दोनों में फ़र्क होता है। जो बामकसद इंसान है ना, वो ज़िंदगी के किसी एक दिन को भी ज़ाया नहीं होने देता, बिल्कुल भी नहीं। और हम लोगों का हाल क्या है? हम हर वक्त इस इंतज़ार में रहते हैं कोई मौका आए तो हम छुट्टी कर लें, कोई भी मौका आए तो हम काम छोड़ दें। यानी कोई तरीका ऐसा हो जाए कि जिससे हम काम से भाग निकलें। लेकिन बामकसद लोग ऐसे नहीं होते। वो कहीं भी हों, मुल्क में हो, मुल्क से बाहर हो, स्टेट में हो, सिटी में हो, कहीं भी हो, वो ऑनलाइन अपना टाइम जो उनको अल्लाह ने चुना, तौफीक दी, वो वहाँ भी अपने उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। वो वहाँ भी सुनते हैं, वो उस वक़्त नई रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि कहीं कोई बात मिस ना हो जाए, कहीं आज कोई ऐसी चीज़ जो मुझे जोड़ने वाली थी, मेरा तरीका ज़िंदगी दुरुस्त करने वाली थी, कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दी। वो फिर दोबारा से जहाँ मौका मिलता है उसको फिर लगाते हैं, उसको उसकी रिकॉर्डिंग और वो सुनते हैं और उसकी हर आयत के साथ खुद को देखते हैं। कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, यहाँ तक कि हवा में, एरोप्लेन में हो, फ़ज़ा में, ज़मीन में हो, समंदर, दरिया, गार, कहीं पर भी हो, उन्हें अपना काम नहीं भूलता। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे ही लोगों में शामिल हों। तो अब ये सब लोग जो थे ना, ये सब्र थे। सब्र क्या होता है? याद रखना है कि इंसान पर बड़े से बड़ा सदमा भी हो तो उस वक्त वो क्या करे? मामले को अल्लाह के सपुर्द करके अपना काम जारी रखे, जो भी उसको करना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। इसका कोई दिन सिर्फ खुशी की नज़र और कोई दिन सिर्फ गमी की नज़र नहीं किया जा सकता। इंसान काम करता रहे। याद रखिए, जो एक दिन चला जाता है ना ज़िंदगी का, वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए कोई एक दिन भी मकसद से गाफिल ना गुजरे। रब की याद और जो काम रब ने हमारे सपुर्द किया है, इससे गाफिल होकर नहीं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला सब आबिदीन को ये मिसालें पेश कर रही हैं कि बाकी इबादत गुजारों को भी यही करना चाहिए। क्या? जो इन पैगंबरों ने किया, यही बाकी सबको करना चाहिए। व इस्माइला व इदरीस व ज़ुल्किफ, जो कुछ इन सारे पैगंबरों ने किया, कुल्लु मिनस साबिरीन, ये सब के सब सब्र करने वालों में से थे। और जब ये सब ने सब्र किया तो फिर इनका अंजाम क्या हुआ? फरमाया व अदखलनाहुम फी रहमतिना, और दाखिल किया हमने उनको अपनी रहमत में, यानी उन्हें अपने रहमत से नवाजा। रहमत से मुराद यहाँ रहमत आम और नबूवत भी हो सकती है। ठीक, इन्नहुम मिनस सालिहीन, बेशक वो नेकोकारों में से थे। तो सब्र करने वालों का अजर
یاد رکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کرنا حدیث کی روشنی میں ہے کہ صبر کرنا نصف ایمان ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور صبر کرنا کامیابی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم جعلنا من الصابرین، اللہم جعلنا من الصالحین، اللہم جعلنا من المحسنین، اللہم جعلنا من المتقین، اللہم جعلنا من المؤمنین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الہی آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔